اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزوں کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ جبکہ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی پیدائش کیوں کی؟ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی اور زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، سب سے پہلا سوال ہے انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس سوال انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اس کا جواب بھی قرآن مجید سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار اور چیز کو بنایا۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، کہہ دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی اور اس کی غذائیں ٹھہرا دی 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کے منصوبہ بندی ہے، یعنی زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی، اور 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاب سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان کے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مینا برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئی۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن یعنی ادوار میں پیدا کیا۔ اس کے بعد زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی پیدائش فرمائی۔ قرآن کریم کی ان بیان کردہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظامات نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس کے بعد اب سوال آتا ہے کہ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، اور آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پانی پر تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ، تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبہ کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ دنیا ہے جس میں آج ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان فانی کو اتنی زیب و زینت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس قدر حسین بنایا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں خیال ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو ہم نے کوشش کیا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اس بارے میں آپ کو بتائیں، اور دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔